اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں پارے میں 4 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کے باقی حصے میں چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ازواج مطہرات کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے خصوصی احکام بیان فرمائے، جن میں یہ باتیں شامل ہیں: نرمی اور وقار کے ساتھ بات کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زینت کی نمائش نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، قرآن کی تلاوت اور دینی باتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ ہدایات صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ دوسری بات، مسلمانوں کی 10 خوبیاں۔ اس صورت میں سچے مسلمانوں کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے سچائی، صبر، عاجزی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تیسری بات، نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان علیحدگی کے بعد اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تاکہ ایک غلط معاشرتی رسم کو ختم کیا جائے اور شریعت کا واضح حکم سامنے آئے۔ چوتھی بات، درود و سلام کا حکم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور مسلمانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس سے آگے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت ہمیں شکر اور ناشکری کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم نعمتیں ملیں اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قوم سبا کو بھی بے شمار نعمتیں ملیں، لیکن غرور اور ناشکری کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ اس سے آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت اور توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آسمان، زمین اور پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کے 3 درجے بھی بیان کیے گئے ہیں: وہ لوگ جن کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس سے آگے سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان کی گئی ہے اور قریش کے انکار، ضد اور تکبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ آخرکار نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس پارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرو، شکر گزار بنو، اپنے کردار کو سنوارو۔ غرور قوموں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان، صبر اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، کامل اطاعت اور شکر گزار دل عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔